وہ کیا ہوا کہ تب تو میں بالکل ہی مجھے اجازت نہیں تھی نا، بالکل، اور میں بہت بیمار ہوتی تھی. اچھا، ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں، ابھی بھی ایک کروڑ تو آپ نے تو انتہائی کر دی تھی بیماری کی. ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں، ابھی بھی بڑا کچھ ہونے والا مزید بھی ہے، ابھی ہوتا بھی رہتا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن میں چلتی رہتی ہوں. اور میں سمجھ آپ کو بتاؤں، ہم اس پہ ہی بات کریں گے، وہ بھی آپ انسپریشن ہیں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کینسر جیسی موذی مرض سے لڑیں اور آپ پھر ماشاءاللہ توانا ہوئیں اور دوبارہ زندگی کا حصہ ہیں اور ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں، انٹرٹین کر رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو سیکھنا چاہیے. زندگی جو ہے نا بڑی خوبصورت چیز ہے. تو میں جب بھی بیمار ہوتی تھی نا، اور ہر 6 مہینے بعد میرا ایک آپریشن، 9 آپریشن ہو چکے ہیں، تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میری جو باجی بشرا ہیں، وہ ظاہر ہے میری بہنوں کو پتہ ہے، بہت پیار کرتی ہیں. وہ ہر وقت کہتے ہیں ہائے میری بہن، اللہ میاں میری بہن ٹھیک ہو جائے، ہائے اللہ میری بہن. ہر وقت مطلب یہی تھا کہ ہن گئی. وہ گانا نہیں گا ہن موئی وہ میرے تے بڑے تو وہ باجی بیچاری بڑی پریشان. تو وہ آتی جاتی تھی باہر، انہوں نے کہا ہائے اللہ میری بہن ٹھیک ہو جائے، میں اس کو تھائی لینڈ لے کے جاؤں گی، میں اس کو امریکہ لے کے جاؤں گی، میں اس کو فلانا. تھائی لینڈ کا ان کا سفر آ گیا. ڈرامہ کچھ دل نے کہا، اچھا ٹھیک، ان کا پلے تھا ایک. انہوں نے کہا چل چل میں اپنی بہن کو لے کے جاؤں گی. بہن چل پڑی. بہن ٹھیک ہوئی تھی، نہیں چل پڑی. وہاں گئی تو وہاں جو کہانی تھی شاید آپ نے کچھ دیکھی، اس میں وہ تھے کمل جیت، انڈین ایکٹر. اچھا ٹھیک. اور وہ تھا کہ وہ اپنی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر فلاں ہوتا ہے، آخر میں ان کی بیوی نکل آتی ہے. اب جو ان کی بیوی نکلنی تھی وہ عورت پہنچی نا. ویری گڈ. وہ عورت نہ پہنچی. اور آپ صرف سفر کرنے گئی تھی؟ میں تو روز صبح نکلتی تھی اور ٹک ٹک والے رکشے پہ بیٹھتی تھی، وہ جو موٹر سائیکل والا ہوتا ہے، اور سیرے پورا دن. اتنی میں مانوس ہو گئی کہ باجی کو ٹوٹ گیا ان کا شیشہ، میں کر لیں، میں لا کے دیتی ہوں ڈالر اکاؤنٹ سے، میں پیسے نکلوا کے. میرا یہ ایسی میں تھائی لینڈ کی گلیوں میں پھرتی تھی. اب کیا ہوا کہ وہ عورت نہ پہنچی. سلطانہ پہ نے کہا چل رہی مانو، چل رہی. تو میں نے کہا نہیں میں کیسے. کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں باجی، میں تو باس کو پتہ لگ جائے گا. ہائے اللہ نہیں. تو کہتی ہے عباس کو پتہ لگ جائے گا، تو کہنا یہ باجی یہ چائے پیے نا. اس وقت نہیں باجی پتہ چل جائے گا. 2-3 سین تھے اس کے، لیکن مطلب وہ تھا وہی تھا سارا سلسلہ. آخر میں ختم ہی کہانی، کلائمیکس اس پہ ہی تھی. لو جی میں نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے. لو جی میں نے پھر وہاں پہ وہ پرفارمنس دی، اور پھر میں نے وہ پارٹی کا سین تھا، اس میں کوئی ڈانس بھی کیا ساڑی پہن کے کمل جیت کے ساتھ. سب تماشے کر آ کے واپس آ گئی. اب دل دھڑک رہا ہے کہ وہ تو لگے گا ڈرامہ، اب کیا بنے گا. سسرال والوں کو پتہ ہے، سسرال والے میرے بہت اچھے ہیں. میری نند ایسی دوستیں ہیں کہ کیا ہی بتاؤں. سسرال والوں کو پتہ ہے، ساس کو پتہ ہے، بہنوں کو پتہ ہے، سب کو گھر میں پتہ ہے، دوستوں کو پتہ ہے، صرف ایک آدمی کو نہیں پتہ. اب وہ جناب ہونا ہے ڈرامہ. اب جیو پہ آیا تھا. میں نے کہا بچوں کے چلو پہلے جا کے جیو ہٹاؤ، ہٹا دو. ان کے کمرے میں جو ٹی وی اس سے جیو ہی ہٹا دو. ایک بچہ گیا جا کے اس نے جیو ہی غائب کر دیا وہاں سے. اب جناب یہ بھی سین بڑا مزے کا. اب یہ سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر، یہ ٹی وی ہے اور یہ وہ بیٹھے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ سین. اور یہ دروازہ تھا جو کہ اندر آنے والا تھا، اس کے ساتھ یہ ٹی وی تھا. ہم سب یہ بیٹھے ہیں. لو جی وہ دروازے میں آ گئے، کہنے لگے میرا ٹی وی کیوں نہیں آ رہا. سب سامنے بیٹھے اور وہ ٹی وی پہ لگا میں. اور میں پھر آئے نا میں لگاتی ہوں، آئے چلے میں لگا کے اور میں لے کے ان کو پھر باہر بھاگی. تو وہ میں پکڑی گئی. وہ بھی ان کو بعد میں پتہ چل گیا. وہ کہتے ہیں وہ بھی انڈین ایکٹر کے ساتھ، دیکھو کمل جیت کے ساتھ، اور دیکھو تو صحیح، اور وہاں پہ لہرا کے ڈانس بھی کر رہی ہے. لیکن اس بات سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو پیشن اس کا کتنا باز نہیں آنا ہے. لیکن میں اسما بی بی کو اور بشرا بی بی کو ایک داد ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنے پیشن کو فالو کیا، اپنے آپ کو ایسا کیری کیا کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کیا بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا اس اعتبار کو اور اس وقار کو آپ نے قائم رکھا. بشرا انصاری صاحبہ نے کس پلے پہ، کس پرفارمنس پہ آپ کو داد دی کہ ہاں اے اسما تو اچھا کام کیتا ہے؟ رانجھا کرتی. ایک کٹ دینا کو نہیں دیتی. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما عباس صاحبہ، اور بات ہو رہی تھی کہ بشرا انصاری صاحبہ نے کب تعریف کیا آپ کی؟ اچھا وہ تعریف اس طرح سے میری نہیں کرتی ہیں کہ تم نے کمال کر دیا یا بہت اچھا. وہ مجھے کہتی ہیں بڑی پیاری لگ رہی تھی. بڑی ظالم. جیسے فراڈ میں مجھے انہوں نے کہا بڑی پیاری لگ رہی تھی. پھر جوڑا بہت اچھا تھا. آج جوڑا ٹھیک نہیں تھا. آج یہ ہے نا یہاں سے بال نکل رہے تھے، ان سے کہا کرو یہاں سے بیکومنگ نہ کیا کریں، یہاں سے کیا کریں. اچھا آج فلانی جو ہے وہ کنٹورنگ ٹھیک نہیں تھی. آج کپڑے بہت اچھے تھے. ابھی جیسے زارا کا چل رہا ہے اسٹینڈ اپ گرل،
تو وہ مجھے ہر وقت کہتی آپ تو خیر اماں ہر وقت مجھے آپ تو میری ماں ہیں آپ نہ کہا کریں. میں نے کہا بیٹا جب آپ برا کریں گی تو میں ادھر منہ کر لوں گی, میں نہیں کہوں گی, لیکن جب آپ اچھا کریں گی تو میں آپ کو کہوں گی. بالکل بالکل. بشرا باجی نے اس کو میسج کیا تو وہ تو یوں ناچ رہی تھی نا کہ خالہ نے مجھے کہہ دیا, خالہ نے مجھے کہہ دیا. تو اب مجھے یقین آیا, خالہ نے اس کو بہت تعریف کی اور کہا آپ نے بہت اچھا فلانا سین بہت اچھا کیا. آپ کی کبھی نہیں کی ایسے کوئی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ, لیکن وہ مجھے برا اسماء ہے تو کمال کر دیتا. نہیں ایسے نہیں کبھی کہا انہوں نے. عباس صاحب نے کبھی کہا ہو؟ وہ روز کہتے ہیں بھائی کمال کر دیا تم نے. کہ میں نے تو پھنسایا کمال کر کی تو بدل کیتی ہے کمال کرتا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ. ہاں پتہ نہیں لگن دیتا نہیں. وہ اچھا اسماء یہ بتائیے کتنا ایج ڈفرنس کتنا ہے آپ دونوں کا؟ ہے کوئی 10 11 12 کو. یہ تو کوئی زیادہ نہیں. ہاں ہاں مطلب اب وہ ویسے ہی بیچارے بابا جی بن گئے, مطلب بلا وجہ وہ ویسے سست ہو گئے, جاب ختم اچھا نا. نہیں, اب آپ جیسی یہ چلبلی خاتون جو کہ یعنی کہ بہت ایک زندگی ہے آپ میں, ایک لائف ہے, ایک انرجی ہے, اور ایک آدمی جو 10-12 سال بڑا ہے, نسبتاً سنجیدہ بھی ہے, تو یہ کمبینیشن کیسا رہتا ہے؟ سنجیدہ کوئی نہیں ہے, اچھا کھوچل ہیں ذرا جو سنجیدہ ہوئے, 4 عورتیں دیکھو تو ٹٹ ٹٹ انگریزی شروع ہو جائے. اچھا بچے بھی کہتے ہیں بابا بڑی انگریزیاں مار رہے ہیں ادھر کوئی صاحب. میں کہا چل گیا, بڑی چیز ہے. میری سہیلیوں میں آتے تو بڑا مسکراتے ہیں, پھر باتیں کرتے ہیں, اور بڑی وہ پراؤڈلی, جیسے ابھی ہماری کچھ اپنی فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر تھا تو ہم گا رہے تھے, تو وہ گانا تھا بے وفا ہم نہ بھولے تجھے, تو میں نے ان کو اشارہ کیا بے وفا, تو بڑے یوں کر کے نا خوش تھے. اور اس کہتے ہیں وہ شعر بھی سنائے نا جو آپ سنایا کرتی تھی, وہ کون سا تھا؟ جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا. یہی بات, مطلب اس پہ وہ بڑے پراؤڈ ہے. میں نے کہا تو آپ کو نا ذرا حیا نہیں ہے, آپ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ بڑے ویسے وہ کتنی بار آپ کو محسوس ہوا کہ وہ گئے اور پھر لوٹ آئے زندگی؟ ہر باری آپ ذرا کچھ مٹھے سے بیٹھ گئے مطلب, لیکن ماشاءاللہ 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 ہر دفعہ جانا آنا ہمارا کام تھا. مٹھے سے بیٹھ لیکن پتہ ہے کیا بات ہے, نہیں تو کبھی آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ نہیں اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ بہت میرے بغیر وہ 1 منٹ نہیں رہ سکتے. تو بھائی کہتے ہیں مجھے, جب میں کہوں نا ویسے آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, آپ کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو, انسان جاتا ہے سفر پہ, رستے میں ناشتہ کرتا ہے, رستے میں چائے پیتا ہے, پھر آخر گھر ہی پہنچتا ہے نا, کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے نا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں کہوں ہوں, مجھے پتہ ہے نہیں کھیڑ کوڑ کر کے آ جانا انہوں نے, کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بیوی رکھی ہوئی ہے, نو نو نو, ایسا نہیں, ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا بھی انسان کو سخت ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ, آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کا ہی باپ ہے, اور اس نے کچھ ایسا نہیں کرنا. چلو اگر ذرا وہ خوش ہو جاتا ہے 4 عورتوں میں تو کیا فرق؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, پراؤڈ آف یو. چپ ہے, تو نہیں ہونا خبردار. تم لوگ پکے ہو جاتے ہو نا پھر. اچھا وہ پکے نہیں ہوتے لڑکے جو ہے نا آج کل کے فضول سیدھے ہو کے رہنا گھر میں. اوکے اسماء سیریس نوٹ, اب میں سیریس سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ نے جتنی بھی گفتگو کی, مگر لازم بات ہے کہ پہلے بھی اور اب بھی, اور اب کی عورت تو بالکل ہی اس کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے بھی لازم بات ہے ہر عورت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, اور ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں ایک مزاج ہوتا ہے, جیسے آپ کا اپنا ایک مزاج ہوگا, آپ نے جیسے بھی آپ اپنے رشتے کو دیکھتی ہیں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ باقی جو آپ سے جڑے ہوئے رشتے ہیں, آپ کی اولاد ہیں, آپ کے داماد ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ان سب کو بھی یہی آزادیاں ہو سکتی ہیں؟ میں آزادی بھی نہیں کہوں گا, یہی رویہ. دیکھیں بات سنیں, میرا معاملہ کچھ اور ہے. میرے ہسبینڈ کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی تھی, اور ہم لوگ 12 سال ایک ساتھ رہے. نہیں وہ تو تھی, وہ تو آپ کے نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, مگر یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی کی اجازت اس کے دے باوجود رکھی ہے ہلکی پھلکی موسیقی تھی. شاید یہ سوچ رہے ہیں مینو کیوں نہیں اجدیاں اجازتیں ملتی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی سفوکیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے کوئی غلط ہی چیز کرنی ہوتی ہے. لیکن اس سے اگر ایک محفل ہے, اس میں 5 6 7 عورتیں ہیں, آپ کوئی گفتگو بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, تو آپ کا مینٹل لیول بھی کہیں مل سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی طرح کی باتیں کریں گے. میں تانوں ہن ایک اور سوال آیا, اور تسی نیلم دا افسانہ پڑھے ہے نا, انٹیمیسی. جی جی جی, انٹیمیسی نہیں اس کی اجازت نہیں.